آنے کے بعد حبیب بن مالک نے کہا کہ آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں اللہ کے ایک ہونے کی اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو حبیب بن مالک سرکار نے فرمایا تم جو دلیل کا مطالبہ کرو وہ دلیل دوں گا، تم جو دلیل کا مطالبہ کرو گے جو ہے نا وہ دلیل دوں گا۔ اس سے سرکار کے اختیارات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو لہذا الغرض عزیزان محترم، تو جو دلیل، تو انہوں نے کہا، حبیب بن مالک نے کہا ایک جو دلیل ہے اس کا مطالبہ تو میں زبان سے کروں گا، لیکن جو دوسری دلیل کا جو میرا مطالبہ ہے وہ میرے دل میں ہے، آپ کو خود جان کر اس کو پورا کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ وہ دلیل میں بیان نہیں کروں گا، میرے دل میں ہے، وہ آپ کو جان کر کیا کرنا پڑے گا، وہ دلیل دینی پڑے گی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دلیل میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند کو آپ 2 ٹکڑے کر دیجیے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ تو لہذا سرکار جب شام کا وقت ہوا تو جو ہے نا چاند پوری 14ویں کا چاند اپنے آب و تاب پر تھا، تو سرکار نے چاند کو حکم دیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جبل ابو خبیس پر 1 ٹکڑا نظر آ رہا تھا، جبل قیقان پر 1 ٹکڑا نظر آ رہا تھا، علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے تھے، اور اتنی دیر یہ 2 ٹکڑے علیحدہ رہے جتنا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر یہ 2 ٹکڑے کی حالت میں یہ کیا ہے، چاند رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا کفار نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لہذا ٹھہرو، اطراف و اکناف سے جب قافلے آئیں گے مسافر، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی ایسا چاند کو 2 ٹکڑے کی حالت میں مشاہدہ کیا ہے کیا؟ تو جب قافلے آئے تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ہاں ہم نے چاند کو 2 ٹکڑوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ تو جو لوگ سعادت مند تھے وہ مان لیے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدبخت جن کا کافر مرنا جن کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ جو ہے نا قیامت قریب ہے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب کبھی بھی وہ کوئی معجزے اور نشانی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صاف کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہمیشہ رہنے والا جادو ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک تو واقعہ مطالبہ حبیب بن مالک نے کیا تھا زبان سے، اب دوسرا جو مطالبہ تھا دل میں جو بات ہے وہ جاننا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو لہذا سرکار نے فرمایا تمہارا زبانی مطالبہ تو پورا ہو گیا، اب تمہارا قلب میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری ایک لڑکی ہے، وہ اندھی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جاؤ تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی، جاؤ تمہاری لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ یہ سننا تھا بے ساختہ جو ہے نا حبیب بن مالک کے زبان سے یہ نکل پڑا، یا اہل مکہ لا کفر بعد الایمان اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اے اہل مکہ اب ایمان آنے کے بعد کفر کی کوئی شکل باقی نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جب وہ گئے حبیب بن مالک اپنے گھر کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خوبصورت لڑکی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دروازہ کھولی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دروازہ کھولی۔ تو لہذا پریشان ہو گئے کہ میری لڑکی جو ہے نا لنگڑی تھی، اندھی تھی، بہری تھی۔ اس کے بعد پوچھا بیٹی ماجرا کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ کچھ دیر پہلے خواب میں میرے نورانی بزرگ آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ بیٹی دیکھو تمہارے والد ایمان لا چکے ہیں، تمہارے والد ایمان لا چکے ہیں، اگر تم بھی ایمان لاؤ گی تو شفا یاب ہو جاؤ گی۔ تو لہذا میں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے مجھے صحت عطا فرمائی۔